میرے اس افسانے کا عنوان ہے دھن چکر۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں اس سانحے کی کہانی لکھوں یا نہ لکھوں جسے برپا ہوتے ہوئے شہر کی گلی کے سنسان موڑ نے، اسپتال کے آپریشن تھیٹر میں انسانی جسموں سے اعضا نوچ لینے والے اوزاروں نے، جوئے کے اڈے میں پھیلے ہوئے کثیف دھوئیں نے، 5 ستارہ ہوٹل والے کمرے کے دبیز پردوں نے، اس ہوٹل کی لابی میں لٹکے ہوئے بڑے فانوس کے چمکتے دمکتے ہیرے نما شیشوں نے، جم خانہ کے لان میں مہکتے پھولوں نے، یا جامع مسجد کے صحن میں انسانی سجدوں سے زیادہ سجدہ ریز ماربل کی سلوں نے اپنی نادیدہ بصارتوں سے خود دیکھا تھا۔ اور اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس واقعے کو پڑھتے ہیں یا نہیں، کہ جس کے برپا ہونے کی اولین ساعتوں سے آخری لمحے تک گھاٹے کا سودا صرف ایک ہی شخص نے کیا تھا، باقی تو سارے فائدے ہی کے سودے تھے۔ یہ قصہ اس وقت شروع ہو گیا تھا جب حالات کے مارے رکشہ ڈرائیور نے اخبار کے ٹکڑے پر رکھے پکوڑے کھاتے ہوئے اس پر چھپی ایک خبر پڑھی کہ شہر میں گردے بیچنے کا کاروبار عروج پر پہنچ گیا ہے۔ تب اسے بھی اپنے دکھوں سے نجات کے لیے یہ راستہ بہت آسان لگا، اور پھر کچھ ہی دنوں میں اس کی ڈاکٹر کی بھیس میں ایک سوداگر سے ملاقات ہو گئی۔ نامعلوم یہ اتفاق تھا یا تقدیر کی نوازشوں کی جھلک کہ اس کی رگوں میں خون کا نایاب گروپ دوڑ رہا تھا۔ رپورٹ پڑھتے ہی ڈاکٹر کی بانچیں کھل گئیں، مگر اس نے رکشہ ڈرائیور پر اظہار نہیں ہونے دیا۔ کالج کے زمانے کی اداکارانہ صلاحیتیں اکثر لوگوں کے کام آ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر نے فوراً دوسرے کمرے میں جا کر فون پر ابھرے ہوئے ہندسوں میں سے کچھ ہند سے دبائے اور کسی سے بات کرنے لگا۔ آغا صاحب، میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے آپ کی بیگم کا گروپ ڈھونڈنے میں کیسی جان لڑائی ہے۔ یہ جو کمبخت ڈونر ہے نا، وہ بہت لالچی ہے، بہت بڑی رقم مانگ رہا ہے۔ اسے پتہ لگ گیا ہے کہ سامنے والی پارٹی کو اللہ نے بہت دیا ہے۔ دوسری طرف سے جو کہا گیا اسے سن کر ڈاکٹر کے چہرے پر لالچی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بولا، ارے بس آپ تیاری رکھیے، ہم 2 دن بعد بیگم صاحبہ کا آپریشن کر رہے ہوں گے۔ 2 دن بعد ڈاکٹر نے انتہائی مہارت سے رکشہ ڈرائیور کا گردہ بیگم آغا کے جسم میں ٹرانسپلانٹ کر دیا۔ یہاں تک بھی قصے میں کوئی موڑ نہیں آتا، بلکہ شاید افسانہ ہی نہیں بنتا۔ یہ سب تو سیدھی سادی باتیں ہیں، ہماری دنیا میں ایسے واقعات روز ہوتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر نے آغا صاحب سے 5 لاکھ روپے ہتھیا لیے اور رکشہ ڈرائیور کو صرف 15,000 روپے پکڑا دیے، اور اس نے خاموشی سے رکھ بھی لیے۔ مؤثر قوانین کی عدم موجودگی میں یہ بات بھی کون سی اتنی غیر معمولی ہے۔ لیکن کہانی میں موڑ اس وقت آیا جب اسپتال سے آگے تنگ گلی کے موڑ پر موٹر سائیکل پر سوار 2 لڑکوں نے ڈاکٹر کی گاڑی کو روک لیا اور ہتھیار بدست ہو کر کہا، ڈاکٹر صاحب فیصلہ کر لیں، جان پہ آ رہی ہے کہ وہ رقم جو آپ کی گاڑی میں اس وقت موجود ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ بڑے نوٹوں کی کتنی گڈیاں آپ کے پاس ہیں۔ ایک ہی لمحے میں ڈاکٹر سناٹے میں آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آغا صاحب سے لے کر اسپتال کے عملے میں کتنے ہی چہرے گھوم گئے، مگر اس لمحے یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا کہ شرارت کس کی ہے۔ ڈاکٹر کو گھاٹے کا سودا منظور نہیں تھا۔ اس نے کسی ہیل اجت کے بغیر نوٹوں کا لفافہ ان کی طرف بڑھا دیا۔ موٹر سائیکل زناٹے سے آگے نکل گئی اور ڈاکٹر نے جان بچنے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ یہیں سے کہانی لپک کر موٹر سائیکل کے پیچھے دوڑ گئی، کیونکہ ڈاکٹر افسانے کے اسٹیج پر اپنا کردار ادا کر کے پردے کے پیچھے جا چکا تھا۔ کشادہ سڑک پر 2 موڑ کاٹنے کے فوراً بعد موٹر سائیکل کو رکنا پڑ رہا۔ سامنے علاقے کے تھانے کا انچارج اپنے نوجوانوں کے ساتھ پولیس کی گاڑی میں موجود تھا۔ یار کبھی کبھی تو تم لوگ بہت انتظار کرواتے ہو۔ وہ سالہ ڈاکٹر ہسپتال میں بیٹھا نوٹوں کی خوشبو سونگھ رہا تھا۔ موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے نوجوان نے لفافے میں سے نوٹوں کی 2 گڈیاں نکالی اور شمار کیے بغیر انسپیکٹر کی طرف بڑھا دی۔ اس نے بھی بغیر پر کے جیب میں رکھ لی۔ شاید دونوں کو سودا کھرا ہونے کا پورا یقین تھا۔ پولیس وین سیدھی چلی گئی۔ موٹر سائیکل سوار نے دائیں طرف کی نسبتاً تنگ سڑک پر گاڑی موڑ دی۔ ان کی اگلی منزل استاد اسکائی لیب کا ہوٹل تھا، جو علاقے کا بےتاش بادشاہ تھا۔ استاد اسکائی لیب کا اصل نام کسی کو معلوم نہ تھا، لیکن سب اسے اسی نام سے پکارتے تھے۔ اس نے پچھلے الیکشن میں بڑے زور و شور سے حصہ لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے
سماجی کاموں کا آغاز کیا۔ اس کی سوچ کا دائرہ علاقائی گلیوں کی طرح تنگ تھا، تنگ اور روشنی سے محروم بھی، لہذا اس کے سماجی کام بھی روشنی اور بصیرت سے محروم تھے۔ کبھی اس نے ہوٹل کے آگے سبیل بنا کر سارا دن دودھ اور روح افزا سے لوگوں کی خوب آؤ بھگت کی، کبھی حلیم کی 40 دیں کی فٹ پاتھ پر رات بھر پکوا کر لنگر کا اہتمام کیا، اور کبھی محلے میں قوالی کی محفل سجائی جس میں پڑھنے اور گانے والوں پر نوٹ اس طرح نچھاور کیے جاتے کہ باشعور لوگوں کی طبیعت مگدر ہو جاتی، مگر تب بھی استاد اسکائی لیب اپنے علاقے میں ایک اچھے آدمی کی حیثیت سے مشہور ہو ہی گیا، ورنہ لوگ اس کے کرتوتوں سے تو خوب واقف تھے۔ استاد اسکائی لیب اپنی منزل یعنی صوبائی اسمبلی کی نشست کی طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا کہ اچانک صدر پاکستان نے اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا کہ امیدوار کا BA پاس ہونا لازمی قرار پایا۔ استاد نے سنا تو اپنے ماں باپ کو ایک موٹی سی گالی سے سرفراز کیا جس کا ذکر کہانی میں ضروری نہیں۔ الیکشن ہو گئے اور استاد کی دودھ جیسی اجلی خواہشات پر بالائی جیسی مایوسی کی تہ جم کر رہ گئی، مگر چند ہی ماہ میں اسمبلیوں کی گرما گرم کارروائی کی خبروں سے جب اسے پتہ چلا کہ اسمبلیوں میں بے شمار لوگ جعلی ڈگریوں سے منتخب ہو کر آئے تو بالائی جیسی مایوسی پگھلنے لگی۔ اس نے سوچا جب اتنے بڑے بڑے شرفا 2 نمبر کا کام کر سکتے ہیں تو میں تو ویسے ہی وہ کاریگر ہوں کہ سامنے والے کی قمیض کے نیچے سے بنیان کھینچ لوں اور اسے خبر بھی نہ ہو۔ چنانچہ استاد کی شاطرانہ نظروں نے کام کا آدمی ڈھونڈنا شروع کر دیا جو اسے جعلی مگر اصلی جیسی ڈگری دلوا سکے۔ خدا شکر خور کو شکر دے ہی دیتا ہے۔ استاد ذیابیطس کا مریض تھا، اسے شوگر فری مٹھائی جیسا آدمی مل گیا، مگر دام زیادہ تھے، کیونکہ ڈگری کا پروانہ وہ فلائی اوور تھا جو اسمبلی کی بلڈنگ تک سنگل فری کوریڈور کی طرح جاتا تھا۔ قسمت کی یاوری سے استاد اپنے سالانہ ٹھیکے کے مطابق اسپتال کے کچن میں گوشت، سبزی، انڈے اور دودھ دہی پہنچانے گیا تو اس نے ایک کھڑکی پہ پڑی ہوئی ادھ کھلی بلائنڈ کے پیچھے سے آغا صاحب کو ڈاکٹر کی ٹیبل پر نوٹوں کی گڈیاں رکھتے ہوئے دیکھ لیا۔ استاد نے تصور میں کرارے نوٹ اپنی جیب میں محسوس کیے، تب اس کے اندر کا پرانا نمبر ہی بیدار ہو گیا۔ آدھا گھنٹے بعد اس کے اپنے ہوٹل میں 4 آدمی اکٹھے چائے پی رہے تھے۔ ایک استاد خود تھا، دوسرا تھانہ انچارج اور باقی 2 وہ دونوں نوجوان تھے جو حال ہی میں ضمانت پر رہا ہوئے تھے۔ چائے ختم ہونے سے پہلے سودا طے ہو گیا۔ استاد نے رقم کا صحیح مصرف بھی سوچ لیا تھا۔ رقم شوگر فری مٹھائی جیسے آدمی کے لیے تھی تاکہ استاد اسکائی لیب کے لیے BA کی ڈگری کا فلائی اوور بنا سکے۔ موٹر سائیکل استاد کے ہوٹل کے باہر آ کر رکی تو وہ فوراً آٹے کی بوریوں کے ڈھیر کی آڑ میں چلا گیا۔ وہ دونوں لڑکے بھی وہیں آ گئے۔ استاد سالڈ مال ہے۔ انہوں نے نوٹوں کی گڈی استاد کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ استاد بولا تھوڑی دیر رکو، کھانا کھا کر جاؤ۔ نہیں استاد، ان نوٹوں کو تو جمبو جٹ لگے ہوئے ہیں، پھر اڑے جا رہے ہیں۔ میرا کیس ختم کروانے کے لیے وکیل نے جج سے بات کر رکھی ہے، معاملہ طے ہے، بس رقم کی ضرورت تھی۔ میں ابھی جا کر اس کے متھے مارتا ہوں تاکہ میری جان چھوٹ سکے۔ گنجی آنکھوں والے نے جواب دیا۔ اور تو؟ استاد نے چھریرے بدن والے سے پوچھا تو وہ بولا استاد میں تو 5 ستارہ ہوٹل میں خود جمبو جیٹ بننے جا رہا ہوں۔ شہر میں ٹاپ کا پیس آیا ہوا ہے، بڑے بڑے ہورڈنگز پر اس کی تصویر لگتی ہے، ٹی وی پر ایسی لپک چھپک دکھاتی ہے کہ آدمی پھلجڑی بن کر سلگنے لگتا ہے، لیکن سالی کا ریٹ اتنا ہائی فائی ہے کہ پوچھو مت۔ ابے شادی کر لے، دیکھ تیرے گھر میں بھی خود افسرہ اتر آئے گی، استاد بولا۔ اس نے کیے نا؟ اس نے اپنے گنجی آنکھوں والے دوست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جب سے بیٹی کا باپ بنا ہے اسے یہی فکر کھائی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے اس کے پرانے کیس ختم ہو جائیں۔ ابھی جو کچھ کمایا ہے جا کر وکیل کے ہاتھ پر رکھ دے گا اور وکیل اپنا حصہ نکال کر جج کو دے دے گا، اس کے ہاتھ ٹھینگا آئے گا۔ اس نے انگوٹھا دکھاتے ہوئے مزید کہا مجھے اپنے کیس ختم کروانے کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنی خوشی تو اس میں کہ اپنے یاروں کے بیچ میں بیٹھ کر چوراہے پہ چمکتے ہوئے ہورڈنگ کی طرف اشارہ کر کے بولے کہ پیارے ایک رات میں تھا، یہ تھی اور تنہائی تھی۔ دونوں ہنستے ہوئے ہوٹل سے باہر آ گئے۔ استاد اسکائی لیب آٹے کی بوریوں کے پیچھے نوٹ جیب میں اڑستا رہ گیا۔ راستے میں دونوں نوجوان اپنے حصے کی رقم آدھی کر کے نہ صرف تقسیم کر چکے تھے بلکہ اپنی منزلوں کی طرف روانہ بھی ہو چکے تھے۔ فون پر کنجی آنکھوں والے نے وکیل سے اور وکیل نے جج سے ملاقات طے کی۔ جج صاحب نے وکیل سے جم خانے میں ملنے کا وعدہ کیا۔ آغا صاحب کی بیگم کے بدن میں گردے کے عوض اصل حاصل ہونے والی اور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پھسلتی ہوئی اس رقم کو در حقیقت پر لگے ہوئے تھے۔
جج صاحب کو بھی اچانک رقم کی سخت ضرورت آ پڑی تھی. انہیں وکیل کا فون دلدل میں دھنسے ہوئے انسان کو رسی کی طرح موصول ہوا تھا. رقم کنجی آنکھوں والے سے وکیل اور پھر وکیل کی کانٹ چھانٹ کے بعد جج صاحب کی جیب میں منتقل ہو چکی تھی. جج صاحب نے جم خانہ کی لابی سے ایک نمبر ڈائل کیا مگر وہ مصروف تھا. انہوں نے 2-3 بار کوشش کی مگر ہر بار مصروفیت کی کیسٹ بجنے لگتی تھی. در حقیقت جج صاحب جو نمبر ڈائل کر رہے تھے وہ جس نمبر پر مصروف تھا وہ چھریرے بدن والے نوجوان کا تھا، اور اس نوجوان کی دانست میں یہ نمبر ماڈل گرل کے مینیجر کا تھا جو سماجی اعتبار سے اس کا شوہر بھی تھا. اس وقت خلا میں چھوڑے ہوئے سیارے کے دوش پر دونوں ہم کلام تھے. میڈم صاحب کی ملاقات آج ہی ہو سکتی ہے کیونکہ کل سے وہ بہت مصروف ہیں، لیکن یہ ارجنٹ تصور ہوگا. آپ ارجنٹ کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ یعنی جو آپ کو معلوم ہے اس کا ڈبل. اگر منظور ہے تو پھر 1 گھنٹے بعد آ جائیے، میں ہوٹل کی لابی میں آپ کو ملوں گا. نوجوان کو ڈبل ریٹ کا مطلب معلوم تھا کہ پھر اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، مگر وہ گزشتہ 2-3 گھنٹوں میں اپنے دوستوں کے سامنے مستی بھری فلم کا ٹریلر چلا چکا تھا اور اب پوری فلم نہ دیکھنے کی صورت میں اس کو سبکی کا ڈر تھا. یار دوستوں کے سامنے شرمندگی اسے گوارا نہ تھی، لہٰذا وہ بولا مجھے منظور ہے. ادھر فون منقطع ہوا، ادھر دوسری طرف سے بیل بج گئی. یہ جج صاحب تھے. میں آپ سے ابھی ملنا چاہتا ہوں. ارے بھائی ایسی بھی کیا جلدی ہے، مجھے وہ کیسٹ آج اور ابھی چاہیے. سر آپ کی امانت ہمارے پاس ہے، لیکن آپ کو جو چاہیے میں ابھی دینے کو تیار ہوں. مگر سر میڈم سے ایک ڈرامہ پروڈیوسر ابھی ملنے کے لیے آ رہے ہیں. مجھے تمہاری میڈم سے نہیں ملنا ہے، وہ غلطی میں کر چکا ہوں. سر ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ آپ تو ہمارے محسن ہیں. آپ جیسے شرفا کے دم سے تو ہماری دال روٹی چلتی ہے. جیسے آپ کی مرضی آپ آ جائیے، میں یہاں لابی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی چیز میں نے اپنے سینے سے لگا رکھی ہے. دوسری کال بھی منقطع ہو گئی. 5 ستارہ ہوٹل کی لابی میں چھریرے بدن والے نوجوان اور جج صاحب کے پہنچنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ نوٹوں کی وہ 2 گڈیاں جو استاد اسکائی لیب کے پاس تھی اب محکمہ تعلیم کے افسر کے دراز میں منتقل ہو چکی تھی. دوسرے دن 12 بجے تک اسکائی لیب گریجویٹ ہونے والا تھا. نوٹوں کی پہلی گڈیاں پولیس آفیسر کی جیب سے نکل کر شہر کے مہنگے علاقے میں واقع ایک خوبصورت بنگلے کے ہال نما کمرے میں گداز صوفوں کے درمیان بچھی شیشے کے ٹاپ والی میز پر دوسرے اور نوٹوں کے ساتھ کھلی پڑی ہوئی تھی. تاش کے کارڈوں پر چھپے ہوئے بادشاہ، ملکہ اور غلام اپنے اکے سے دھیلے تک پھڑپڑا رہے تھے. انسپیکٹر کے مد مقابل شہر کا ایک مشہور اسٹاک بروکر تھا جس کی قسمت ہمیشہ کی طرح آج بھی زوروں پر تھی، مگر کھیل ابھی جاری تھا. ہارنے والے کو ابھی بہت کچھ ہارنا تھا. آخری بازی سے پہلے ماڈل گھر کے ساتھ شب بصری کا آرزومند چھریرے بدن والا نوجوان اور شب بصری اور بے لباسی کے مارکے والی ویڈیو کیسٹ وصول کرنے کے تمنائی جج صاحب ہوٹل کی لابی میں تقریباً ایک ساتھ پہنچے. لابی میں نصب ہاتھی دانت والی دودھیا مورتی کے عقب ہی سے نوجوان نے ماڈل گرل کے شوہر اور جج صاحب کو مسافہ کرتے، لفافوں کا لین دین کرتے ہوئے دیکھ لیا. یکا یک اس کی چھٹی حس نے اسے اکسایا. اس نے جیب سے موبائل نکالا اور بن روشنی کا چھپاکا کیے بغیر چند تصویریں اتار لیں. یہ تصویریں ان لڑکوں پر چلنے والے مقدمات میں کتنا کام آ سکتی تھیں جو تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا، جو کہ ہمارے افسانے کی دورانی سے باہر کا زمانہ ہے. جج صاحب نے کیسٹ وصول کی اور تیزی سے باہر نکل گئے. تھوڑی دیر بعد ماڈل گرل کے شوہر سے ملاقات کے بعد نوجوان کی جیب تقریباً خالی مگر اس کے ہاتھ میں ہوٹل کے ایک کمرے کی کمپیوٹرائز چابی اور دماغ میں کمرے کا نمبر تھا. چند لمحوں بعد وہ ہاتھی دانت والی دودھیا مورتی کے کمر پر پڑی سلوٹوں کو انگلیوں سے چھوتا اور تیرے بھیگے بدن کی خوشبو سے لہریں بھی ہوئی دیوانی سی گنگناتا ہوا لفٹ کی طرف جا رہا تھا. جس وقت کمپیوٹرائز چابی اور شیشم کے دروازے میں پیوست تالے کا ملاپ ہونے والا تھا، پولیس آفیسر اپنی آخری بازی ہار چکا تھا. اسٹاک بروکر نے رقم سمیٹی اور فوراً وہاں سے چل دیا. اس کا گھر یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا. گھر پہنچنے سے ذرا پہلے اچانک اسے یاد آیا. اس نے گاڑی دائیں جانب والی گلی میں موڑ دی. تھوڑا سا آگے زیر تعمیر جامع مسجد کا بورڈ لگا ہوا تھا. وہاں اسٹاک بروکر نے گاڑی روکی اور جا کر بغلی دروازہ بجایا. چند ساعتوں بعد نوجوان امام مسجد برآمد ہوا. اسٹاک بروکر نے نوٹوں کا لفافہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مولانا آج آپ دوپہر کو سین کے ماربل کا ذکر کر رہے تھے، یہ رکھ لیں. بوٹی سینا، یہ ٹرویرا، جو آپ کا جی چائے منگوا لیں اور لگوائیں. چند ہی دنوں میں ماڈل گرل
اور اس کا مینیجر نما شوہر ایک کامیاب ٹرپ لگا کر اپنے شہر لوٹ گئے۔ استاد اسکائی لیب کو BA کی ڈگری مل گئی، اب الیکشن میں حصہ لینا اس کے لیے آسان ہو گیا تھا۔ پولیس آفیسر نے اپنا تبادلہ دوسرے علاقے میں کروا لیا، وہاں سکون اور مال دونوں کی افراد تھی۔ ڈاکٹر نے بڑی رقم ساتھ لے جانے کا سلسلہ بند کر دیا۔ کنجی آنکھوں والے نوجوان کے تمام کیس ختم ہو گئے، تاہم چھریرے بدن والے نوجوان نے کوئی رقم خرچ کیے بغیر صرف موبائل فون کی تصویریں جج صاحب کو بھیج کر اپنا مقدمہ آسان کروا لیا۔ مسجد کے صحن میں ماربل نے اپنی چمک دکھائی تو امام مسجد نے نماز جمعہ کے بعد اسٹاک بروکر کے کاروبار میں برکت کی دعا کی۔ ایک روز اسی فرش پر نماز مغرب ادا کرتے ہوئے اچانک رکشہ ڈرائیور کے دوسرے مگر واحد گردے میں درد اٹھا تو اسے یاد آیا کہ ڈاکٹر نے اسے ہر ماہ چیک اپ کروانے کے لیے کہا تھا، مگر اس سادہ دل آدمی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس پورے افسانے میں وہ واحد آدمی ہے جس نے سراسر گھاٹے کا سودا کیا ہے۔